الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول حينما نودع إخواننا استودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، جیسا کہ گزشتہ ہفتے میں نے یہ بات کہی تھی کہ اب صرف 2 جمعے باقی رہ گئے ہیں کہ طلباء اپنے گھروں کی طرف رخت سفر باندھیں گے، اور اسی مناسبت سے گزشتہ جمعہ میں نے تفصیل کے ساتھ کچھ نصیحتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے۔ یہ ہفتہ آخری ہفتہ ہے، منگل کے دن آپ کا سالانہ امتحان مکمل ہو جائے گا، اور اکثر طلباء منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ ان 4 دنوں میں اپنے گھروں کی طرف رواں ہو جائیں گے۔ اس مناسبت سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس سال کی یہ الوداعی ملاقات ہے آپ سے۔ اتنی بڑی تعداد پھر شوال کے اخیر ہی میں ملے گی، اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد نظر نہیں آئے گی۔ چند باتیں کہتا ہوں، یہ باتیں ان طلباء کے لیے بھی ہیں جو فارغ ہو رہے ہیں، اور ان طلباء کے لیے بھی ہیں جو فارغ نہیں ہو رہے ہیں۔ سبوں کے لیے یکساں مفید ہے، بشرطے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ سب سے پہلی بات جو آپ سے کہنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس لائن میں لگایا ہے، جس علم کے راستے میں اللہ نے لگایا ہے، یہ علم انتہائی اعلیٰ ہے دیگر علوم کے مقابلے میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ درس و تدریس کے معاملے میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ اور پھر یہ بات کہی گئی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عنایت کرتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ جسے علم دیا گیا، حکمت دی گئی، دوراندیشی دی گئی، عقل مندی دی گئی، تو اسے بہت بڑا سرمایہ دے دیا گیا۔ ہمارا آپ جس لائن میں لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک انتخاب ہے ہمارے لیے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ زبردستی مدرسے میں لائے گئے ہوں، لیکن کبھی کبھی زبردستی بھی کیا جاتا ہے اور وہ اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری لائن، ہمارا راستہ انتہائی اہم راستہ ہے۔ اس مناسبت سے میں آپ سے یہ کہوں گا، جو آج کی گفتگو کی پہلی بات ہے وہ یہ کہ آپ کبھی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ احساس کمتری کہتے ہیں ہم کیا کر سکیں گے، مدرسے میں پڑھ کے کیا ہوگا، ہم تو امامت ہی کر سکتے ہیں، ہم تو اذان ہی دے سکتے ہیں، ہم تو نورانی قاعدہ ناظر قرآنی پڑھا سکتے ہیں، ہم تو وہی 4000 6000 کے مولوی صاحب ہی بن سکتے ہیں۔ یہ احساسی کمتری ہے، اس احساس کمتری میں آپ مبتلا نہ ہو۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا اور کہا کرتا ہوں
کہ ترجیح تو ہمیں اس لائن کو دینا چاہیے، لیکن اسی لائن میں ہم رہیں یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ ترجیح دینی چاہیے، کیوں دینی چاہیے؟ اس کے وجوہات اور اس کے اسباب میں نے بارہا بیان کیے، تکرار کلام نہیں چاہتا ہوں، مختصراً گفتگو کروں گا تاکہ آپ ان پوائنٹس کو، ان عناصر کو یاد رکھ سکیں، آپ اپنے اندر احساس کمتری پیدا نہ کریں، آپ یہ محسوس نہ کریں کہ ہم نے کیا سیکھا، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہاں یہ ہے کہ ہم اور آپ نبی نہیں بن سکتے ہیں، ہم اور آپ صحابی نہیں بن سکتے ہیں، لیکن نبی اور صحابی کے بعد دنیا کا کون ایسا کام ہے جو آپ نہیں کر سکتے ہیں؟ دنیا کا کون ایسا عہدہ ہے جو آپ کو نہیں مل سکتا ہے؟ دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کوشش کریں اور وہ ناممکن ہو؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ اب قسمت میں جو بات لکھی ہوگی اسے ہم اور آپ نہیں جانتے، لیکن نبی ہونا اور صحابی ہونا یہ تو ناممکن سا ہے۔ لیکن ان دونوں حیثیتوں کے علاوہ آپ محنت کریں، کوشش کریں، لو لگائیں، دعا کریں، آپ سب کچھ بن سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے کو حاصل کر سکتے ہیں، آپ دنیا سے بڑے ملک کو چلا سکتے ہیں، آپ دنیا کی بڑی سے بڑی تنظیمات اور بڑے سے بڑے ادارے کی گائیڈنگ کر سکتے ہیں، آپ دنیا کے بڑے سے بڑے ہنر کو سیکھ سکتے ہیں، آپ دنیا کے بڑے سے بڑے عہد و منصب پر جانے کے بعد اللہ کی مخلوق کی ایسی خدمت کر سکتے ہیں کہ شاید دوسرا آدمی ویسی خدمت نہ کر سکے۔ آپ احساس کمتری میں کبھی مبتلا نہ ہو۔ انسان کی سب سے پہلی ناکامی یہ ہوتی ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہم تو نہیں کر سکیں گے، نہیں ہم سے تو نہیں ہوگا، نہیں ہم تو کچھ نہیں جانتے، نہیں ہم تو کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہ احساس کمتری کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً افضل یہ راستہ ہے، لیکن مدارس کے راستے میں رہنا یہ ہر آدمی کے بس کی بات بھی نہیں ہے دوستو۔ یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے ہمارے مسلم تنظیمات کی جو صورتحال ہے، اور گنے چنے اداروں کو چھوڑ کر پورے ملک بلکہ کہا جائے کہ بر صغیر ہند و پاک میں جو حالات ہے مدارس کے، دینی تعلیم کے، یقیناً اس راستے میں رہنا ہر آدمی کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس راستے میں تانے سننے پڑتے ہیں، اس راستے میں لوگ کیا سے کیا کہتے ہیں اور اسے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس راستے میں انسان کو تنخواہیں بھی کم ملتی ہیں، اس راستے میں تنخواہ کے بقایا جات بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن میں پورے اعتماد، پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ پورے اعتماد کے ساتھ اگر قسم کھاؤں تو حانث نہیں ہو سکتا ہوں کہ اگر آپ نے ثبات قدمی کا ثبوت دیا، نبی کی سیرت آپ کے سامنے رہی، صحابہ کرام کی سیرت آپ کے سامنے رہی، اولیاء کرام کی سیرت آپ کے سامنے رہی، تو آپ مشاہدہ کر لیں گے کہ ان مع العسر یسرا، پریشانیوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ مکے میں ستایا گیا نبی کو، صحابہ کرام کو، لیکن مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد، خیبر کے بعد جو فتوحات کا دروازہ شروع ہوتا ہے اور جو آسانیاں ہوتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں کتان کا ایک رومال لیے ہوئے، ایک کپڑا لیے ہوئے اور اپنے ناک کو پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے بخ بخ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تیری قسمت کیا ہے؟ تو اپنی قسمت پر ناز کر ابو ہریرہ تو کتان کے کپڑے کو لے کر اپنی ناک صاف کر رہا ہے۔ ابو ہریرہ اس وقت کو یاد کرو کہ منبر رسول کے درمیان اور حجرہ عائشہ کے درمیان جسے ریاض الجنہ کہا گیا ہے، ابو ہریرہ تو بے ہوش ہو جاتا تھا، تجھ پر غشی طاری ہو جاتی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، لوگ ابو ہریرہ کے سینے پر، بدن پر پاؤں رکھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی ہو گئی ہے۔ فرماتے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مرگی نہیں تھی، بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جائے گا۔ ایک یہ وقت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا،
اور ایک وہ وقت ہے کہ کچال انتہائی قیمتی اور نفیس کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں رومال ہے، اس سے ناک صاف کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مدارس کے راستے بہت پرپیش ہوا کرتے ہیں، لوگ سنہرے خواب دکھا دیا کرتے ہیں، لیکن میں 2 4 کی طرح بات واضح کر کے بتانے کا عادی ہوں۔ میں سنہرے خواب نہیں دکھا رہا، آپ کے لیے لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ آپ اسی لائن میں رہیں، لیکن رہنا بہتر ہے۔ بس اوقات لازم ہو سکتا ہے، وہ فقہی اعتبار سے صورتیں نکلیں گی، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اس راستے کو ترجیح دینی چاہیے۔ آپ کسی وجہ سے ترجیح نہیں دے پا رہے، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آپ کے والدین ضعیف ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھائی یہ بہنیں ہیں، اور پوری ذمہ داریاں آپ کے سر پہ ہیں کہ بڑے بھائی فارغ ہو چکے ہیں، اب گھر کی کفالت دیکھیں گے۔ اب مسئلہ مدرسے کے 60,000 8,000 میں تو حل ہونے والا نہیں ہے، یقیناً اس کے لیے آپ کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو لائن چینج بھی کرنی پڑ جائے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مدرسے کی زندگی میں جو آپ نے حاصل کیا ہے، سیکھا ہے، ان چیزوں کو باقی رکھیے، انہیں ختم نہ ہونے دیجیے۔ آپ اسکول میں جائیں اچھے ٹیچر بنے، آپ کالج میں جائیں لیکچرر بنے، آپ یونیورسٹیوں میں جائیں پروفیسر بنے، آپ سیاست کے میدان میں اچھے لیڈر بنے۔ بہت سارے علماء لیڈر رہ چکے ہیں، بہت سارے ابھی ہیں، آپ کو کوئی نہیں روک رہا ہے۔ میدان کا فیصلہ آپ اپنے لحاظ سے کیجئے اور آگے بڑھیے، خوب ترقی کیجئے، احساس کمتری میں مبتلا مت ہوئیے کہ ہم نے تو مدرسے میں پڑھا، کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سب کچھ کر سکتے، شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے۔ فیصلہ کیجئے کرنا کیا ہے، اندھے کے ہاتھ میں بٹیر نہیں، چلو یہ بھی ہو جائے چل جائے گا، چلو یہ بھی ہو جائے گا تو چل جائے گا، چلو یہ کر لیں گے، یہ چلو چلاؤ والی بات نہیں۔ فیصلہ کیجئے کرنا کیا ہے، پھر اس میدان میں کوشش کیجئے، انشاءاللہ فتوحات کے دروازے کھلتے نظر آئیں گے۔ احساس کمتری میں کبھی مبتلا مت ہوئیے۔ دوسری بات جو آپ سے کہنی ہے وہ یہ، خاص طور سے جو فارغ ہونے والے طلبہ ہیں، وہ یہ کہ اپنے علم کا سودا کبھی مت کیجیے۔ لوگ اپنی تقریروں کو، تحریروں کو، وعد و نصیحت کو بیچتے ہیں۔ ایک ایسا فکر، ایک ایسی سوچ جس سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، لیکن پیسے مل گئے تو چلو ہم تمہارے مطابق ہو جاتے ہیں، جدھر کھیر ادھر پھیر، یہ فارمولہ صحیح نہیں۔ آپ اپنے علم کا سودا مت کیجیے، ایک طرف دنیا کی دولت رکھ دی جائے اور ایک طرف شریعت کی تعلیم ہے، ہمیں شریعت کے مطابق چلنا ہے، ہمیں پیسوں کے لیے شریعت کے احکام کو بدل نہیں دینا ہے۔ جہاں تعلیم میں لچک ہے وہاں لچک رکھی جائے گی۔ جو طلبہ شعبہ افتاء کے ہیں اور دیگر درجات کے ہیں، وہ جانتے ہیں بہت سارے راستے ہیلے حوالے کے ہوتے ہیں، وہ پتلی گلی ہوتی ہے، آدمی سائڈ سے نکل جاتا ہے، اس کی شریعت میں گنجائش ہے۔ تو جہاں ہیلے حوالے کی بات ہو، جہاں گنجائش ہو وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں گنجائش نہیں ہے، جہاں جائز اور ناجائز کی بات ہے، حرام اور حلال کی بات ہے، شرعی غیر شرعی بات ہے، اسوہ نبوی اور طریق شیطانی کی بات ہے، وہاں ہمیں کسی بھی صورت میں سودا نہیں کرنا چاہیے۔ علم کا سودا اگر کیا ہم نے تو حدیث میں یہ بات صراحتاً آئی ہے کہ جہنم ایسے 3 قسم کے لوگوں سے سلگائی جائے گی۔ سب سے پہلے قاری صاحب کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہم نے آپ کو تمہیں علم دیا تھا۔ قاری سے مراد صرف قاری صاحب ہی نہیں ہے، قاری سے مراد حافظ صاحب بھی ہیں، عالم صاحب بھی ہیں،
دینی کتاب پڑھنے پڑھانے والے سب اس میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے قاری کو بلایا جائے گا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ آپ نے مجھے حافظ قرآن بنایا تھا، آپ نے مجھے ایسی ایسی صلاحیتیں دی تھی، میں نے خدمت کی ہے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے خدمت کیا کی؟ تو چاہ رہا تھا کہ تجھے قاری صاحب کہا جائے، تو چاہ رہا تھا تجھے عالم صاحب کہا جائے، تو چاہ رہا تھا کہ مجھے خطیب شیریں بیاں اور خطیب شعلہ بیاں کہا جائے۔ بڑے بڑے پوسٹر میں خطیب شعلہ بیاں کے نام سے تیرے تذکرے ہو چکے ہیں، دنیا نے جان لیا ہے کہ تو بہت بڑا خطیب ہے، تو نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ کہا جائے گا اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دو، جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ، علم کا سودا نہیں ہونا ہے، علم اللہ کے لیے ہم نے حاصل کیا ہے، اللہ کے لیے ہمیں درس و تدریس میں لگنا ہے۔ حالات میں اتار چڑھاؤ آئیں گے، لیکن اللہ کے لیے ہمیں کام کرنا ہی جذبات ہونے چاہیے۔ آپ اپنے علم کا سودا ہرگز نہ کریں، نہ اپنی تحریر کا، نہ اپنی تقریر کا، نہ اپنے درس و تدریس کا، نہ اپنے وعظ و نصیحت کا، نہ اپنے دیگر صلاحیتوں کا سودا نہ کریں۔ اور یہ سودا کرنا، علم کو ذلیل کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ علم کو ذلیل ہم نے کیا، اور علم کو ذلیل کرنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ورنہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات ناگوار بھی گزر سکتی ہے۔ صاحب علم کے پاس آیا جاتا ہے، صاحب علم دوسروں کے پاس نہیں جاتے۔ گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹانا یہ صاحب علم کا شیوا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میری تو نیت ہے کہ میں دین کو پھیلاؤں، تو میں کہتا ہوں ایک آزمائش کا معاملہ آپ کے ساتھ کیا جائے۔ اگر 2 مہینے 3 مہینے آپ کو پیسے نہ ملے، پھر بھی آپ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، تعلیم کو جاری رکھ رہے ہیں، تب تو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں آپ مخلص ہیں۔ لیکن جہاں 2 سے 4 تاریخ ہوئی، فوراً آپ نے اس کو چھوڑ کر دوسرے دروازے کو اختیار کیا، یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں، 2-4 دن بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ جہاں پر بھی آپ امام میں اچھی بات ہے، آپ مسجد میں مکتب کا سسٹم کھولیے، آپ اپنے گھر میں مکتب کا سسٹم کھولیے، محلے کے بچوں کو بلائیے۔ محلہ بڑا ہے، 2 جگہ 4 جگہ 5 جگہ لوگوں سے بات کر کے، لوگوں کے دالانوں میں 5 جگہ 6 جگہ آپ مکتب کا سسٹم کھولیے، اور ایک جگہ بیٹھیے، وہاں بچے آئیں آپ سے تعلیم حاصل کریں، ان کی فیس بھی رکھیں آپ۔ لیکن گھر گھر جانا، دروازہ کھٹکھٹانا، اور آج کل بچوں کے والدین جو حفاظ اور علماء کے ساتھ جو کر رہے ہیں، اس سے تقریباً لوگ واقف ہیں۔ اور افسوس سے ہمارے حفاظ بھی بسا اوقات ایسی نچلی حرکت کرتے ہیں کہ وہ کہیں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ کتنے میں پڑھوا رہے ہیں مولوی صاحب سے؟ اب سامنے والا کہتا ہے 2000، ہمارا بیچارہ حافظ یہ کہتا ہے، عالم کہ 2000 بہت دے رہے، میں 1500 میں پڑھا دوں گا۔ یہ علم کو ذلیل کرنا ہے، یہ علم کو رسوا کرنا ہے، یہ علم کو سودا کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے، اپنے علم کو رسوا مت کیجیے، اپنے علم کا سودا مت کیجیے۔ تیسری بات، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیے۔ زبان کی وجہ سے انسان پھنستا ہے اور بری طرح پھنستا ہے، اور انسان ایک غلطی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ کے بعد پھر پھنستا چلا جاتا ہے۔ وہ زبان کی وجہ سے لوگوں کے دل انسان توڑ دیتا ہے، زبان کی وجہ سے شوہر بیوی میں اختلافات ہوتے ہیں، زبان کی وجہ سے بھائی بھائی کے درمیان دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، زبان کی وجہ سے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے جھگڑے ہوتے ہیں، زبان کی وجہ سے اساتذہ بچوں سے ناراض ہوتے ہیں، بچے اساتذہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، زبان کی وجہ سے والدین اولاد میں انمن ہو جاتی ہے، زبان کی وجہ سے دوستانہ ختم ہو جاتا ہے، یارانہ ختم ہو جاتا ہے،
زبان پہ کنٹرول کیجئے. زبان کی پکڑ اور زبان کا زخم انتہائی خطرناک زخم. جسم کا زخم تو ڈاکٹر کے علاج سے اور کریم سے اور مرہم سے مندمل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، زخم بھر جاتا ہے. لیکن زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ بھرتا نہیں، وہ دل میں کہیں نہ کہیں اپنا نشان چھوڑ دیتا ہے. آپ بھلا دیں لیکن پھر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع سے وہ بات آپ کو یاد آ جائے گی اور پھر پرانی باتوں کی طرف انسان کا ذہن چلا جاتا ہے. تو تیسری بات میں نے کہی، زبان پر کنٹرول کیجیے. کیا بولنا ہے سوچ کر بولیے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو بولیں گے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. دنیا میں بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو زبان پر کنٹرول انتہائی ضروری ہے. سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا احساس کمتری میں مبتلا مت ہوئیے. نمبر 2، علم کو ذلیل مت کیجئے، اپنے علم کا سودا مت کیجئے. نمبر 3، اپنی زبان پر کنٹرول کیجئے. کیا بولنا ہے بولنے سے پہلے سوچیں، کیا بولا ہے بولنے کے بعد بھی سوچ لیں. اس کے نتائج دنیا اور آخرت میں خطرناک ہوتے ہیں. چوتھی بات آپ سے یہ کہنی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اخلاق حسنہ کا حامل ہونا ہے. اخلاق حسنہ کیا ہے؟ یقیناً تفصیلی گفتگو کی جائے تو گھنٹوں گفتگو ہوگی، بات ہی ختم نہیں ہوگی. میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چند صحابہ کرام آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا افلا تقرؤون القرآن، کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اور پھر فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، عادات ہیں، طور طریقے ہیں، معمولات ہیں، رہن سہن ہے، چلنا پھرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا ملانا ہے، ملنا جلنا ہے، یہ سب قرآن کی تعلیمات ہیں. قرآن جیسا انسان چاہتا ہے ایک مومن کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جیتی جاگتی تصویر تھے. ہمیں اعلیٰ اخلاق کا حامل ہونا ہے، اخلاق حسنہ کا حامل ہونا ہے. لوگوں سے ملنا ہے تو مسکرا کر ملنا ہے. بعض لوگ تو اس طرح ملتے ہیں لگتا ہے کہ زمانے سے ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی کا کوئی موقع ہی نہیں آیا ہے. حالانکہ مسکرانے میں کوئی پیسہ بھی کسی کا خرچ نہیں ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں پھر بھی کچھ لوگ مسکراتے ہی نہیں. آپ ملیے تو مسکرا کر ملیے، آپ ملیے تو سلام کر کے ملیے، آپ ملیے تو خبر خیریت پوچھیے، آپ ملیے تو بڑوں کا ادب و احترام کیجیے، چھوٹوں سے ملیے شفقت و مہربانی کا دست شفقت اس کے سروں پر ڈالیے. بات کیجیے تو سچ بولیے، وعدہ کیجیے تو وعدہ کو پورا کیجیے، علم حاصل کیجیے، علم کے ساتھ عمل کی کوشش کیجیے، علم کے ساتھ تربیت حاصل کیجیے. اخلاق حسنہ کی ایک لمبی فہرست ہے، ہمیں اور آپ کو اخلاق حسنہ کا حامل ہونا چاہیے. آج کل ہم اور آپ دوستو قوال ہیں. قوال مبالغے کا صیغہ خوب کہتے ہیں. میں خود جو آپ سے مخاطب ہوں، میں تو آپ سب سے گئے گزرا آدمی. لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں لیکن فعال نہیں ہیں ہم لوگ. قوال کے ساتھ ساتھ فعال بھی ہونا ہے. آدمی عمل کرنے والا بھی ہو، کام کرنے والا ہو. انتہائی اہم بات ہے دوستو، اخلاق حسنہ کیا ہم حامل ہوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا مظاہرہ کریں. یہ انتہائی اہم بات ہے. آج جس کا فقدان بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ فقدان.
اخلاق حسنہ کا ہمیں حامل ہونا ہے۔ اور آخری بات جو آپ سے متعلق ہے وہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو تعصب کی دیوار کو ختم کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہوں گے گاؤں گھر میں خاص طور سے ذات پات کے متعلق بہت تعصب۔ فقہ میں نکاح کے سلسلے میں کفات کا مسئلہ آتا ہے تو وہ نکاح کے بارے میں ہے، لیکن آپ گاؤں گھر میں دیکھ لیں، خود میں جہاں کرانے والا ہوں خود میں دیکھتا ہوں، الیکشن کا موقع ہوتا ہے، ایک آدمی اگر شیخ برادری سے کھڑا ہو گیا تو دوسرے ذات والے اسے ووٹ نہیں دیتے۔ اسی طرح اگر دوسری برادری انصاری سے کوئی کھڑا ہو گیا تو شیخ حضرات ووٹ نہیں دیتے، غیر مسلم کو دے دیں گے لیکن مسلمان بھائی کو نہیں دیتے۔ اسی طرح اگر دھوبی سے کوئی کھڑا ہو گیا تو مسلمان ووٹ نہیں دیں گے، دوسرے کو دے دیں گے۔ یہ عجیب و غریب ہے، حالانکہ دھوبی ہو یا انصاری برادری ہو یا شیخ برادری ہو سب مسلمان ہیں نا۔ ہمیں تو اللہ کے رسول نے کلمے کی بنیاد پہ جوڑا ہے نا۔ لیکن دیکھیے گاؤں گھر میں بھی یہ چیزیں ہیں، اور گاؤں گھر کے علاوہ پڑھے لکھوں کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے اداروں کے اندر ادارے ٹوٹ جاتے ہیں، کیوں؟ خاندانی عصبیت کی وجہ سے۔ میرا آدمی ذمہ دار ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، بڑی بڑی تحریکات ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، آپ جائزہ لے نظر دوڑائیں، کہیں نہ کہیں آپ کو تعصب کی دیوار نظر آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈھایا ہے۔ قرآن کریم نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن حضرات بھائی بھائی ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے کلمے کی بنیاد پر سبوں کو جوڑا اور سبوں کو اسلام کے نام پر جوڑا، لیکن آج برادریوں میں مختلف موقعوں سے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، اداروں وغیرہ میں ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ اس بات کا معاہدہ کریں کہ جو بھی دین کے لحاظ سے خدمت کی جا رہی ہے وہ سب اپنے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کلمے کی بنیاد پہ جوڑا ہے، کلمے کی بنیاد پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقائیت کی بنیاد پر، عربیت کی بنیاد پر، عجمیت کی بنیاد پر، پیشے کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے نہیں جوڑا ہے لوگوں کو، کلمے کی بنیاد پر جوڑا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس وحدت کو جو کلمے کی وحدت ہے، میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ عالم عرب کو قومیت عربیہ کے نام سے توڑ دیا گیا کہ ہم عرب ہیں۔ اسلام نے عرب نہیں سکھایا، اسلام نے عجب نہیں سکھایا، اسلام نے تو سکھایا ہے کہ سب کلمہ پڑھنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلام نے تو سکھایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، جس طرح دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے سے جڑی رہتی ہیں۔ ہمیں تو اسلام نے یہ سکھایا، ہمیں تو اسلام نے سکھایا مثل المؤمنین فی تواجہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والہمہ۔ اسلام نے ہمیں تو یہ سکھایا ہے، عجم کے دور دراز ملک میں کسی صاحب ایمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، عرب کے دور دراز ملک کے رہنے والے مسلمان کو اس کانٹے کی چبھن محسوس کرنی چاہیے۔ دنیا کے ایک کونے میں کوئی مسلمان بے چین ہے، دنیا کے دوسرے کونے میں مسلمان کو احساس ہونا چاہیے۔ ہمیں تو اللہ کے رسول نے یہ سکھایا ہے، لیکن ہم کہاں سے کہاں چلیں گے؟ میرے عزیز سلمہ، احساس کمتری میں کبھی مبتلا نہیں ہونا ہے۔ اسی طرح اپنے علم کا سودا نہیں کرنا ہے، علم کو ذلیل نہیں کرنا ہے، اور اسی طرح اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہے، اور
اخلاق حسنہ کا حامل ہونا ہے اور تعصب کی ہر دیوار کو ڈھا دینا ہے۔ یہ تو 5 باتیں آپ سے متعلق تھی، اگرچہ وہ ہم سے بھی متعلق ہے، لیکن آپ مخاطب ہیں، اس لحاظ سے میں نے کہا وہ سب سے متعلق ہے۔ 2 باتیں اور کہتا ہوں اور اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ 2 باتوں میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو طلبہ عزیز ہیں، آپ اپنے اساتذہ کے لیے پونجی ہے، سرمایہ ہے۔ میں یہ بات عموماً درجوں میں مختلف مناسبت سے کہا کرتا ہوں، آپ ہماری پونجی ہیں، آپ ہمارے سرمایہ ہیں۔ کمپنی سے پروڈکٹ جب نکلتی ہے، چیزیں نکلتی ہیں اور چیزیں مارکیٹ میں پھیلتی ہیں تو کمپنی والے خوش ہوتے ہیں کہ میرے پروڈکٹ سے مارکیٹ پکڑ لیا ہے، ہر گھر میں میرا پروڈکٹ موجود ہے۔ ہم اور ہم جیسے جو آپ کے اساتذہ ہیں، آپ ان اساتذہ کے لیے پونجی ہے۔ آپ کی نیک نامی ہماری نیک نامی ہے، آپ کی بدنامی ہماری بدنامی ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اپنے ادارے کو، اپنے اساتذہ کو بدنام کریں گے یا دونوں جہان میں انہیں سرخرو کریں گے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ کوئی کام کرتے جو غلط ہے تو انگلی اٹھانے والے صرف آپ پر انگلی نہیں اٹھائیں گے، سب سے پہلا سوال وہ کریں گے کہ مولوی صاحب کہاں کے آپ ہیں؟ دوسرا سوال یہ کریں گے مولوی صاحب کہاں سے پڑھایا آپ نے؟ اور تیسرا سوال یہ ہوگا مولوی صاحب کس نے پڑھایا آپ کو؟ کون آپ کی تربیت کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، مسجد کے محراب میں بیٹھ کر کہتا ہوں، انسان ہے، غلطیاں آپ سے ہوں گی، ہم سے بھی ہوں گی، لیکن خدارا عمدن ایسا کام ہرگز نہ کریں کہ آپ بھی ذلیل ہو، آپ کے ادارے بھی ذلیل ہو، آپ کے اساتذہ بھی ذلیل ہو۔ اور یاد رکھیں، آپ کے ذلت آمیز کام سے صرف آپ ادارہ، آپ کے اساتذہ ہی نہیں بلکہ آپ کے دین کو، آپ کی تعلیم کو بھی بدنام کیا جائے گا۔ اور لوگ یہ ارے حافظ جی ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ارے مدرسے والے ایسے ہوتے ہیں، ارے داڑھی ٹوپی والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ حالانکہ کتنے داڑھی ٹوپی والے ایسے ہیں جنہوں نے مدرسے کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن داڑھی ٹوپی ہو جانا فوراً لوگ اسے عالم حافظ میں شمار کر لیتے ہیں۔ یہ عوام کی طرف سے جو انتہائی غلط بات ہے، ہر داڑھی ٹوپی والا چاہے وہ ان پڑھ سے ان پڑھ ہو، کوئی غلط کام کرے فوراً دوسرا کہتا ہے مولوی صاحب ایسے کرتے ہیں۔ ارے بھائی وہ نہ مولوی صاحب ہے نہ حافظ صاحب ہے جو نورانی قاعدہ جانتا ہے، اس نے داڑھی بڑھانی ہے، اب چاہے سنت سمجھ کے بڑھائی ہو یا کسی وجہ سے بڑھائی ہو، داڑھی کا ثواب اسے مل جائے گا، لیکن اسی داڑھی ٹوپی سے آپ نے اس پر عالم کا، مفتی کا لیبل لگا دیا، یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ تو دوستو، 5 نصیحتوں کے بعد پہلی گزارش یہ کہ ایسا کام نہ کیجیے کہ جس سے آپ بھی بدنام ہو، آپ کے ادارے، آپ کے اساتذہ، آپ کی تعلیم بدنام ہو۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، ہمارے لیے بھی اور اپنے دیگر اساتذہ کے لیے دعائیں کریں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا بچوں سے کہ یہ دعائیں عام طور سے آدمی کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، لیکن اکثر میں کچھ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ پہلے نمبر پہ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے دعا کرتا ہوں۔ نمبر 2 پہ اپنے تمام اساتذہ کے لیے، مرحومین ہو، موجودین ہو، اساتذہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ نمبر 3 پر اپنے محسنین کے لیے، ہمارے محسن وہ بھی ہیں جن کی کتابیں نورانی قاعدہ سے لے کر آپ مفتی بنے، عالم بنے، جن کی کتابیں پڑھیے سب ہمارے محسن میں ہیں۔ اسی طرح جن افراد کے چندے مدرسے میں آتے رہے ہیں، چندہ دیا انہوں نے، کفالت دیا ہے، وہ سب بھی ہمارے محسن ہیں کہ ہماری تعلیم میں ان کے پیسوں کا بھی دخل رہا ہے۔ تو نمبر 3 محسنین کے لیے دعائیں میں کیا کرتا ہوں۔
اور نمبر 4 میں اپنے شاگردوں کے لیے اور شاگردات کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے اپنے شاگردہ سے کہا کہ دعائیں کرتا ہوں، آنکھیں اشکبار ہو گئی، رونے لگی کہ مولانا ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مولانا شاگرد کے لیے بھی کوئی دعا کرتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں اساتذہ کرتے ہیں، ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی، اساتذہ کرتے ہیں۔ آپ شاگرد ہیں، شاگردات اپنے اساتذہ کے سرمایہ ہے، پونجی ہے۔ کون چاہتا ہے کہ میری پونجی ضائع ہو جائے؟ کون چاہتا ہے میرا سرمایہ ضائع ہو جائے؟ سرمایہ کی حفاظت ہر آدمی کرتا ہے۔ آپ ہمارے لیے دنیا کے لحاظ سے سرمایہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آخرت میں تو آپ ہمارے لیے سرمایہ ہوں گے، آخرت کی پونجی ہیں آپ۔ تو اپنے شاگردوں کی دعائیں کرتا ہوں۔ اور پھر نمبر 5 پہ عام مسلمانوں کے لیے اور عام انسانوں کے لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہم جیسے اپنے اساتذہ کے لیے ضرور دعائیں کریں۔ اب ایک بات کبھی کبھی آدمی پوچھتا ہے مولوی صاحب کیا دعا کروں؟ یہ بھی لوگ پوچھتے کیا دعا کروں؟ تو ایک آسان سی بات ہے، آپ سے یہ کہہ دوں کہ بھائی قرآن کریم میں جامع ترین جو دعا آئی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دیجئے اور جہنم کے عذاب سے بچا دیجئے، جامع ترین دعا ہے۔ اختصار کے ساتھ اگر بات کہی جائے تو یہ کہی جائے گی۔ دوسرے لحاظ سے یہ بات بھی کہی جائے گی کہ ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو دعائیں ہیں اتنی دعائیں تو مجھے یاد ہی نہیں رہ پاتی، بھول جاتا ہوں، کیسی دعا مانگوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی دعا سکھائی، میں آپ کو دعا اردو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ اللہ تیرے حبیب نے، تیرے نبی نے خیر کے راستے سے جو بھی دعائیں چاہی ہیں ان میں ہمیں بھی حصہ عنایت فرما دے، اور تیرے حبیب نے، تیرے نبی نے شرور و فتن کے راستے سے جن شرور و فتن کی پناہ چاہیے، میرے مولا ہمیں بھی اس شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ تو یہ دو دعائیں، قرآنی دعا، ایک حدیث کی دعا میں نے بتائی، یہ تو مختصر ترین دعا ہے، جامع ترین یہ بھی کر سکتے ہیں، اور مزید اگر اس میں وسعت دے تو یہ کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ ہمارے اور آپ کو جو اللہ نے ایمان کی دولت دی، یہ پہلی دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے دوستو، بہت بڑی دولت ہے۔ ہمیں اور آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے دولت مل گئی تو ہمیں اور آپ کو قدر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی دعا کیجیے اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی، دیگر لوگوں کے لیے بھی، کہ اللہ ایمان کو سلامت رکھیے، اس نعمت کو سلامت رکھیے میرے مولا۔ دوسری دعا یہ کیجیے کہ اللہ اسلام پہ استقامت کے ساتھ باقی رکھیے۔ حالات کروٹ لے رہے ہیں، بات بات میں لوگ مرتد ہو جا رہے ہیں، لڑکیاں غیر مسلموں کے گود میں جا رہی ہیں، مسلمان غیر مسلم بنتے جا رہے ہیں، فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ دوسری دعا یہ کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اسلام پر جمنا نصیب فرمائے۔ تیسری دعا یہ کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت، عافیت اور تندرستی کی زندگی نصیب فرمائے۔ یہ عافیت لفظ مختصر ہے لیکن اپنے اندر انتہائی جامعیت ہے۔ اللہ قرض سے محفوظ رکھے، اللہ بیماری سے محفوظ رکھے، اللہ گھریلو ٹینشن سے محفوظ رکھے، اللہ بروں سے محفوظ رکھے، اللہ اچھے اداروں میں جگہ دے، روزی روٹی اللہ اچھی روزی روٹی دے۔ یہ عافیت ایک مختصر سے لفظ میں سب چیزیں شامل ہیں۔ تو یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ امن، عافیت، سکون، صحت والی زندگی عنایت فرمائے۔ اور پھر یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلصین، اللہ کے جو مخلص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مخلصین میں بنا دے ہمیں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں ہمیں اور آپ کو شامل فرما لے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو میرے ذہن میں آئی، میں نے آپ کے سامنے کہی۔ ایسے آپ خیر کے راستے سے، دنیا آخرت کے خیر کے جو بھی دعائیں ہو سکتی ہیں
آپ اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، اپنے اساتذہ کے لیے مانگیں۔ 5 باتیں خصوصاً آپ سے کہی گئی تھی اور 2 گزارشات سے کل 7 باتیں کہی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔